اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں غفور احمد آوان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جمعیت علماء اسلام پنجاب کی مجلس عمومی نے ایک اعلان کر دیا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے اور تحریک چلانے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے خطاب کیا ہے اور انہوں نے کیا گزارشات کی ہیں، چیدہ نکات میں اس ویڈیو میں آپ سے گوش گزار کروں گا۔ ناظرین، 7 مارچ 2024 بروز جمعرات لاہور میں مجلس عمومی پنجاب کا اجلاس ہوا، جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے خطاب کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایوان نہیں میدان ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام کی چاروں صوبوں کی مجلس عمومی کے اجلاس ہو رہے ہیں، جس سے مولانا صاحب خطاب کر رہے ہیں اور ایک لائحہ عمل تیار ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے مجلس عمومی اسلام آباد کا اجلاس ہو چکا ہے، مجلس عمومی KPK کا اجلاس ہو چکا ہے، اور 5 مارچ کو تھا مجلس عمومی سندھ کا اجلاس ہوا، اور اب 7 مارچ کو لاہور میں اجلاس ہوا ہے، جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے خطاب کیا ہے۔ مولانا صاحب نے یہ کہا کہ 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں ہارنے والے بھی ذل تسلیم نہیں کر رہے اور جیتنے والے بھی مطمئن نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ ملک کو کسی چیز نے اگر متحد کیا ہوا ہے، قوم کو متحد کیا ہوا ہے، تو وہ تو آئین ہے، 73 کا آئین ہے، جس کے تحت پوری قوم متحد ہے، کیونکہ پاکستان میں چاروں صوبوں کے جو حقوق ہیں اس آئین سے پورے ہو رہے ہیں اور اس سے پورے ہونے کے امکانات ہیں اور لوگوں کو ان پر امید ہے۔ حالت یہ ہے ملک میں کہ جب مارشل لا آتا ہے تو آئین معطل ہوتا ہے، اور مارشل لا نہ بھی ہو تو ملک کا یہ آئین غیر مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں جو جماعتیں اقتدار میں آتی ہیں وہ انہی لوگوں کے کنٹرول میں ہوتی ہیں جو مارشل لا لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ آئین پاکستان کو متحد رکھتا ہے اور قوم کو ایک قوم بناتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی فوجی قوت کی بنیاد پر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ قوم متحد ہوگی یا قوم کو متحد رکھا جا سکتا ہے، تو اس کی بنیاد جبر ہوگی، اختیار نہیں۔ آپ جبر کی بنیاد پر قوم کو متحد نہیں رکھ سکتے، یہ فرمایا مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کا موقف واضح ہے کہ ہم فکری، جذباتی اور اخلاقی اعتبار سے ایک قوم رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ایک قوم رہنے دیا جائے۔ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں اس سے ایک قوم نہیں رہ سکتی۔ تمام اختیارات کچھ قوتیں اپنے پاس رکھ لیتی ہیں اور اپنے پاس رکھ ہے، اور الیکشن پر ڈاؤن رچا کر قوم کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھا آپ نے اپنا ووٹ ڈالا ہے، وہ دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ یہ الیکشن ہوئے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ ایسا نہیں چلے گا، یہ کھیل اب چلنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جرنیل اور اسٹیبلشمنٹ سن لیں، یہ میرا موقف ہے اور میری جماعت کا ایک ایک کارکن کا یہی موقف ہے، لہذا اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے جی میں نے کوئی بیان دے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پوری جماعت کا موقف ہے اور اس پر ہم میدان میں آئیں گے۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جو کور کانفرنس ہوئی تھی 263ویں، جس کے تحت یہ وہاں کے نمائندوں نے کہا، پریس ریلیز جاری ہوئی ISPR کی طرف سے کہ کور کانفرنس کا متفقہ اعلامیہ یہ ہے کہ فوج نے چونکہ الیکشن نہیں کروائے اور فوج سیاست سے بالاتر ہے اور فوج کی کوئی مداخلت الیکشن میں نہیں ہوئی، اس کو مولانا فضل الرحمان نے مسترد کر دیا، اور یہ چونکہ اس اعلامیہ میں کہا تھا کہ جو لوگ ایسے الزامات لگا رہے ہیں تو وہ ثبوت مانگ رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں چیلنج نہ کرو کہ یہ الزام بغیر ثبوت کے لگا رہے ہیں، اگر آپ کسی جگہ فورم میں پیش ہوں گے ثبوت کے لیے سلسلے میں تو ہم ثبوتوں کے جو ہے نا برمار لگا دیں گے۔
اور آپ کو چھپنے کا موقع نہیں ملے گا. ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہم ثبوت نہیں لا سکتے. ثبوت جب جج کا بیٹھے گا ثبوت ہم لے آئیں گے. اس طرح کی باتیں کر کے آپ ہمیں مطمئن نہیں کر سکتے. اور مولانا صاحب نے کہا کہ جو حالات بن رہے ہیں پاکستان میں بہت خطرناک حالات پیدا ہو چکے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ملک جس طرح بنگال کے حالات بنے تھے اور ملک درخت ہوا تھا، ایسے ہی حالات نظر آ رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک زندہ رہے اور آباد رہے، اور انشاءاللہ رہے گا. لیکن جو قوتیں پاکستان میں عوام کے جو فیصلوں سے کھلواڑ کرتی ہیں، ان کے خلاف ہمیں میدان میں آنا ہے. پھر مولانا صاحب نے فرمایا کہ دھاندلی سے پارلیمنٹ بنتی ہے، اور اس طریقے سے پارلیمنٹ بنتی رہیں گی تو پارلیمنٹ اپنا مقام کھو دے گی. اور پھر جب یہ پارلیمنٹ نہیں چلتی، پھر یہ مارشل لگاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو جی سیاستدانوں نے یہ گند کی ہے جی، یہ ان کی جمہوری چلتی نہیں ہے، پرفارم نہیں کر پاتے، اور اس لیے ہم نے مارشل لگایا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ سیاستدان گند کر رہے ہیں وہی تو آپ نے گند کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ایسے لوگوں کو سپورٹ کر کے لاتے ہیں جو عوام کے نمائندے نہیں ہوتے، عوام کو اپنے حق نہیں دینا ہوتا. تو جب آپ ریبل اسٹیمپ پارلیمنٹ بناتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے، اور پھر آپ وہ پرفارم نہیں کر پا سکتی تو نتیجے میں مارشل لا آتا ہے، اور پھر الزام آپ سیاستوں پر لگا دیتے ہیں، حالانکہ کنٹرول آپ خود کر رہے ہوتے ہیں. یہ مولانا صاحب نے واضح اعلان فرمایا. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ فیصلے اب ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے. اس پر انہوں نے کہا کہ میں کام ہو رہا ہے، میں کے پی کے بھی گیا ہوں، اسلام آباد میں بھی اجلاس ہوا ہے، سندھ میں بھی گیا ہوں، اور پنجاب میں آیا ہوں. اور میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ پورے پنجاب میں یہ پیغام پہنچائیں کہ نہ ہم پارلیمنٹ کو ماننا ہے، ہم نے نہ ہم نے اسرائیل کو ماننا ہے، کیونکہ پاکستان میں بہت سی لابنگ اسرائیل کے لیے بھی کام کر رہی ہیں. نہ ہم نے قادیانی کو ماننا ہے کہ پاکستان میں بہت سی لابیاں قادیانی کے لیے کام کر رہی ہیں، جیسا کہ پچھلے کچھ دن پہلے جو فیصلہ آیا چیف جسٹس نے کیا ایک قادیانی کے حق میں. یہ اصل میں لابیاں کام کر رہی ہیں جو اداروں کو یوز کرتی ہیں. تو مولانا صاحب نے کہا کہ ان سب قوتوں کے خلاف ہم نے میدان میں آنا ہے، اور میدان ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور کسی کی بھول ہے کہ جو ہے نا ہم میدان سے پیچھے ہٹا دے گا ہمیں. پھر انہوں نے ایک جو ہے نا ایک بات یہ بھی کہی کہ میں نے شہباز شریف صاحب کو بھی کہا تھا کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پوزیشن میں آ جائیں، اسی میں سکون ہے، کہیں ہماری تحریک کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے. تو اب تو انہوں نے حکومت میں آ گئے، اب تحریک کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ حکومت ہوگی، اور جو ہے نا اصل قوتیں وہ ہیں جنہوں نے یہ دھاندلی کروائی ہے. لیکن جو لوگ سامنے آئیں گے ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. یہ مولانا فضل الرحمان نے فرمایا، اور ساتھ یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ہمارا تحریک انصاف سے کوئی اتحاد ہونے کا امکان نہیں ہے. یہ میڈیا میں جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اس کا بھی انہوں نے تقریباً تردید کی ہے. ہاں یہ ہے کہ مذاکرات کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کا وفد ہمارے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ہمارے درمیان ایک مشترکہ چیز دھاندلی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو واضح پیغام دیا کہ ہمارا موقف اور آپ میں فرق ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہماری خلاف دھاندلی کر کے آپ کو جتوایا گیا. ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ کو ہروایا بھی دھاندلی کر کے، جتوایا بھی دھاندلی کر کے جتوایا گیا. ہم انہی قوتوں کے خلاف میدان میں ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. ہمیں آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے. اور اس طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ جمعیت اسلام اور تحریک انصاف کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بہت دیوار نہیں کھڑی، ایک پہاڑ کھڑے ہیں. اس پہاڑ کو عبور کرنا آسان کام نہیں ہے. ہاں اگر مذاکرہ ہوتے رہیں گے اور اس کے مطابق اگر جو ایجنڈا ہے تحریک انصاف کا اس سے تحریک انصاف پیچھے ہٹنے میں کام ہٹتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر ظاہر بات ہے کوئی لڑائی پیدا نہیں ہوتی. لیکن وہ یہ بہت مشکل کام ہے. تو یہ محترم ناظرین میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جمعیت علماء اسلام نے واضح طور پر اعلان کیا ہے پنجاب کی مجلس عمومی سے، اور اب نیکسٹ اجلاس ہوگا بلوچستان میں عید کے بعد. وہی مولانا صاحب نے کہا کہ عید کے بعد وہاں ہوگا، چونکہ ابھی سردی بہت زیادہ وہاں پر، تو میں نے پشین بھی جانا ہے. اور جمعیت علماء اسلام کے مجلس عمومی کا اجلاس ہوگا، پھر مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس ہوگا. اس کے بعد یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں مئی میں مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس ہوگا، یا مارچ یا اپریل کے اینڈ پر ہوگا. تو اپریل کے درمیان میں تو بلوچستان کا ہو جائے گا عید کے فوراً بعد 20-22 کو، اور اس کے بعد ظاہر ہے مرکز کا اجلاس ہوگا، پھر ایک لائحہ عمل چلایا جائے گا. اور ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ دیکھیں جو ہے نا بہت سے لوگوں کو جلدی ہے تحریک چلانے کی، ہمیں اتنی جلدی نہیں ہے، ہم پورا پلان کر کے نکلیں گے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پہلے تحریک چلا دیں. تحریک انصاف کا اشارہ تھا کہ ہم میدان پر قابض ہو جائیں. تو مولانا صاحب نے کہا کہ میدان پر کس نے قابض ہونا ہے یہ ہمیں معلوم ہے. یعنی بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام جب تحریک چلائے گی تو یہ سب تحریکیں پیچھے دب جائیں گی. ہم نے ہی میدان میں ہونا ہے اور ہماری جو ہے ویلیو ہوگی. شکریہ ناظرین.